سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو ایک طور پر جانے لگے نا، تو ایک شخص رستے کے اندر ملا. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک توفیق ہے، اس کے شکر کا ایک انداز ہے، اس کے کرم کا ایک انداز ہے. ہم اس کو اپنا کر تو دیکھیں تھوڑا سا، کہ جب کوئی بندہ اس کے خوف سے ڈر جاتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر رجوع اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم خالی دامن کیوں لے کر پھر رہے ہیں؟ ہماری جوڑیاں خالی کیوں ہیں؟ ہمارے دل بے سکون کیوں ہیں؟ ہماری زندگی سے سکون کیوں چھن گیا؟ کبھی اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانے لگے نا، تو ایک شخص ملا. اس نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کوئی طور پر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں کوئی طور پر جا رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں. عرض کی پھر اللہ کو میرا ایک پیغام دے دیں گے؟ فرمایا ہاں ضرور، بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ کے پیارے نبی اللہ سے کہنا کہ تو نے مجھے جتنا عطا فرمایا ہے میری آنے والی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. تو نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، اے خالق کائنات اب مجھے نہ دے بلکہ میرے حصے کا کسی اور کو عطا فرما دے. آپ نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہی کہ اللہ کے اس بندے نے آ کر کہا اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ سے میری عرض کرنا کہ تو نے مجھے جتنا دیا میرے لیے میری نسلوں کے لیے کافی ہے. ایک اہم ہے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا دل نہیں بھرتا، دولت آتی ہے تو آج ہے، جتنی بھی آج ہے. اب یہ جتنے وزیر مشیر ہیں دیکھو تو سے ان کے کتنے بڑے فلیٹ ہیں، کتنی زمین جائیداد ہے، لیکن پھر بھی پورا ملک لوٹے جا رہے ہیں. ہوس ختم نہیں ہوتی. ان کی آنے والی کئی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ملک پھر بھی مقروض کا مقروض ہے. ہم اپنی جگہ پر قوم بنے ہوئے جناب، ایک ملت بنے ہوئے رونا رو رہے ہیں، بس ہم تو غربت کا نشانہ ہو گئے. تو حضرات محترم وہاں پر کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو برگزیدہ بندہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے لیے، میری آنے والی نسل کے لیے وہ کافی ہوگا جو تو نے عطا فرمایا ہے. آج کے بعد مجھے نہ دینا، میرے حصے کا کسی اور کو عطا کر دینا. آگے چلے پھر ایک شخص ملا جس کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے. عرض کرتا اللہ کے پیغمبر کہاں پر جا رہے ہیں؟ فرمایا کوئی طور پر جا رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں. عرض کرتا اللہ کے پیارے پیغمبر میرا اللہ سے ایک پیغام بھی عرض کر دیتے. فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے اللہ سے پوچھنا کیا میری زندگی ساری ایسے ہی کٹے گی، مجھے کچھ نہیں دیا جائے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں ہاں تیرا بھی پیغام اللہ کی بارگاہ میں دے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پر، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے. عرض کرتے ہیں مولا آج دو بندے ملے تھے، انہوں نے پیغام دیا تیری بارگاہ میں پہنچانے کی. فرمایا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ عرض کی یا اللہ پہلا جو بندہ ملا وہ کہہ رہا تھا کہ جتنا تو نے مجھے عطا فرمایا میرے لیے کافی ہے، اب میرے حصے کا کسی اور کو عطا کر دے. اور دوسرا شخص جو ملا وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا میری زندگی میں بھی کوئی آسائش ہے، کیا میری زندگی میں بھی کوئی سکون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے کلیم ان بندوں کو جا کر میری طرف سے یہ کہہ دینا. تم نے یہ سوال کیا کہ وہ بندہ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس سے روک لو. اے میرے پیارے کلیم مجھے بتاؤ وہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے. ہماری توبہ تو یہ نا بس نماز پڑھ لی تو سمجھ لو توبہ ہی توبہ ہے، روزہ رکھ لیا تو ہم نے سمجھ لیا توبہ ہے، گھر کے ماحول کو اچھا کیا نہیں کیا، دوست احباب کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، ہم اس کو توبہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر اب اللہ کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے پیغمبر وہ بندہ جب گھر سے نکلنے لگتا ہے نا اس کی بیوی جب اس کو رخصت کرتی ہے تو وہ اس پر اتنا خوش ہے، وہ اپنے خامد پر اتنا راضی ہے، اس کا خامد اس انداز کے اندر اس کے حقوق پورے کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے معاملات کی دیکھ بھال رکھتا ہے. اس کی بیوی اس کے لیے دعا کرتی ہے یا اللہ میرے یہ سر کا تاج، میرے سر کا سائیں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے حقوق پورے کرتا ہے، اے خالق کائنات اس کو خیر و برکت عطا فرما دینا. فرمایا پھر جب یہ گھر سے نکلتا ہے نا
چونکہ بیوی دے نال سانو چیڑی بڑی سبحان اللہ سا تاں تھوڑی ہولی کہیے جدے کوئی بندہ ہے نہ کہ یار بھی بندہ جنانی نال پیار کردا ہے. اگلی گل سن لو پھر, کیونکہ جنانی نال پیار کرنا بھی ساڈے معاشرے کے اندر گناہ سمجھا جاتا ہے نا. اگلی بات پھر سن لے, شاید اس پر آپ سبحان اللہ کہتے. فرمایا میرے پیارے کلیم, جب یہ شخص گھر سے نکلتا ہے نا, اپنے ماں باپ سے اجازت لیتا ہے نا, اس کی ماں بھی یہ کہتی ہے یا اللہ میں اس بیٹے سے بڑی راضی ہوں, یا اللہ یہ میرا بیٹا میری تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے, میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے, یا اللہ اس نے کبھی مجھے دکھ نہیں دیا. باپ بولتا تو وہ بھی یہی بات کہتا ہے, یا اللہ میں اپنے اس بیٹے پر بڑا راضی ہوں, بڑا خوش ہوں, اے خالق کے کائنات میرے اس بیٹے کو خیر و برکت عطا فرما دے. اور میں پھر جب یہ نکلتا ہے, اس کا بھائی اٹھتا ہے, اس کی بہن اٹھتی ہے, وہ بھی یہی بات کہتی ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے حقوق پورے کرتا ہے, اے خالق کائنات اس کو خیر و برکت عطا فرما دینا. اس کے ہمسائے اس کو نکلتا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمسایہ کتنا اچھا ہے, ہمارے حقوق کا خیال رکھتا ہے, یا اللہ اس کی روزی روٹی کے اندر برکت عطا کر دینا. پھر جب یہ بندہ اپنے رشتہ داروں میں جاتا ہے, اس کے رشتہ دار اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں, اے میرے پیارے کریم میں اس بندے پر کیوں نہ نازا ہوں, میں اس بندے کو کیوں نہ برکتیں عطا کروں کہ یہ سب کے حقوق ادا کرتا ہے. جب یہ سب کے حقوق ادا کرتا ہے, وہ سب کے سب اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں, تو میرا تو یہ وعدہ ہے دعا کرنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا رب ذوالجلال کا کام. فرمایا میرا تو یہ وعدہ ہے نا, وہ جو بھوکا ننگا پھرا اسے پوچھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے, جو غربت کی زندگی جی رہا اسے پوچھو تو کبھی شکر بھی کر کے دیکھا ہے, جو غربت کی زندگی گزارے اس سے پوچھو تو صحیح کبھی حقوق العباد پورے کر کے بھی دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے. کیا کبھی کسی کا حق چھینتے وقت اس نے احساس کیا ہے, کیا کبھی کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے اس نے سوچا ہے میں کیا کر رہا ہوں. فرمایا اس لیے دونوں اپنی زندگی پر غور و فکر کریں, جس کو دے رہا ہوں اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو عطا کر رہا ہوں, اس کے سنے سلوک کی وجہ سے اس کو عطا کر رہا ہوں. اور جس سے ہاتھ روکا ہوا ہے اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے, نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. تو حضرات محترم اس لیے ہم جب توبہ کریں پھر اپنی کلی طور پر توبہ کریں کہ اپنے سارے گناہوں کو مد نظر رکھیں, سارے گناہوں پر غور و فکر کر کے توبہ کریں ایسی جو توبۃ نصوحہ بن جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.